ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو كما قال عليه السلام. ہماری سنی حمد و ثنا تمام کی سنیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی وحدانیت اللہ مالک اللہ واسع
جڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، رازق ہے، جدی ذات صفات اور کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک چلا رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا۔ اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام اعظم، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ سے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کی رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، جنت لین والا اور جہنم کو بچن والا مہینے کی آمد ہے۔ میں چاہنا کہ ساری زندگی کے اندر رمضان دے آمد تو پہلے اسی اللہ کے کولوں دعا کرنے کا طریقہ سیکھ لئیے، تاکہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے آنسو بہا کے صحیح انداز نال ہاتھ پھیلا کے اپنیاں مراداں، اپنیاں خواہشات اور اپنیاں دعاواں اور اپنیاں التجاماں اور مناجات اللہ مالک العلام کے سامنے رکھ کے انہوں نے منان کی کوشش کروا دی۔ اسی حوالے کے نال آج دے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر میں انشاءاللہ دعا کے حوالے نال چند باتاں تسی احباب دے گوشگزار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت اپنے ہر مومن بندے دی دعا نو قبول فرما دے۔ کوئی بھی دعا ہوئے، کسی قسم کی بھی دعا ہوئے، اللہ مومن بندے دی دعا نو قبول فرما دے۔ لیکن اگر وہ بندہ دعا کی قبولیت دیا شرائط کے پورا اترتا ہوئے، پھر کسی بندے دی کوئی دعا کسی ٹائم بھی کرے، اللہ اس کو رد نہیں کر دے، قبول فرما دے۔ لیکن قبولیت دے آگے تین انداز ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے نے، لیکن دعا کے انداز میں تین قسم ہیں۔ پہلی بات کہ جو بندہ اللہ کے کولوں منگے، دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما کے دنیا کے اندر اس کو وہ چیز عطا فرما دے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل، ایک انداز، ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت کا دعا کو قبول کرنا۔ اور دوسرا حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آئی کہ مومن بندہ اللہ دے کولوں دعا کردا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے وہ ہونے والا نقصان، وہ آنے والی بیماری، وہ آنے والے حادثات، وہ آنے والی مشکلات اور مسائل کو اس دعا کی وجہ تو ایڈوانس دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کا انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ تیسری بات یا تیسرا طریقہ
حضور فرماندے نے کہ بندے دی دعا اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماندے نے کہ وہ دی دعا نو اپنے کولوں ذخیرہ کر لیندے نے، جو وہ بندہ مانگدا ہے دنیا کے وہ ملتا نہیں، عطا نہیں ہوندا، لیکن اس کو اپنے کو ذخیرہ فرما لیندے اور اس کی پرورش کرتے انہیں اجر کو بڑھا دیندے نے، اور قیامت کا دن ہوئے گا بندہ اپنی دنیا تے کیتیاں ہوئیاں انہاں دعاواں دی وجہ تو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندے واسطے دعا کا سب تو بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اگر اللہ قبول فرما لے اور اپنے کو محفوظ فرما لے اور وہ بندے اللہ جنت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے بندے کو ہمیشہ رب دے کولوں دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ دے کولوں منگتے رہنا چاہیے، وہ دے سامنے ہاتھ نو پھیلاندے رہنا چاہیے۔ دعا کر کے بندے کو مایوس ہو کے دعا چھڑنی نہیں، اللہ کے گھر تو روبردانی کرنی نہیں، ہاتھ پھیلان کو رکنا نہیں، زبان کے کلمات لے کے آنے نہیں کہ ساڈی رب سندا کوئی نہیں۔ اللہ ہر بندے کی دعا کو سندا ہے، اور جڑا بندہ دعا اس طرح مانگ رہا ہے جس طرح حدیث کے اندر شرائط بیان نے، کہ اللہ اس بندے کی دعا کو انہاں تیناں انداز دے نال کسی ایک طریقے نال محفوظ فرما لیندے نے اور وہ دعا کو قبول کر لیندے۔ کوئی دعا دنیا دی اللہ رد نہیں کرتا، پھر رب دے نال دعا کرن واسطے بندے دی اللہ نال محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ کے نال تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے پورا توکل ہونا چاہیے، اور جو منگے بے تکلفی دے نال منگے۔ دعا منگن واسطے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بندہ رب دے کولوں بے تکلفی نال منگے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں دے کولوں کوئی بات کوئی چیز منگن واسطے کھڑے پہ جاتا ہے، ضد کر لینا ہے اور وہ سامنے آکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں جنی دیر تک کوئی چیز مینوں دے گی نہیں میں تیرے کو جانا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے بے تکلفی، کہ اللہ کے دربار کے اندر آ کے اللہ کے سامنے کھڑے پہ جاؤ، جب تک اللہ دے گا نہیں اتنی دیر تک تیرا در چھڑنا نہیں، یہ کہتے ہیں بے تکلفی۔ اور جڑا بندہ بے تکلفی نہ جس طرح دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے، انہوں عطا کر دیں۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دعاواں اللہ پاک نے بیان فرمائیاں، اور ہر دعا کے اندر امر کا صیغہ بیان کیتا ہے۔ اس امر کا صیغہ کہ ایک بندہ اپنے خالق کو حکم مانگ رہے ہیں، اس کو بے تکلفی کہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا۔ جتنی بھی دعاواں نے اندر سارے امر دے حکم نے، امر دے صیغے نے، اور اللہ رب دے کولوں حکومت مانگ رہے ہیں، بندہ رب کولوں حکومت مانگ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تک دے گا نہیں میں جانا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے بے تکلفی۔ سنیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام آئے تو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں پڑھے ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے کو دعا کر رہے اور ایسی بے تکلفی دے نام اللہ کے دربار کے اندر سامنے بیٹھے نے تو کہتے ہیں اے اللہ تو خود فرمائے کہ میرے کو منگو، اور تسی خود ہی فرمایا کہ اللہ کہ میں عطا کرنا، اے میرے اللہ میں تیرے کو منگن واسطے آیا اور میرا وعدہ ہے کہ جو منگو گے میں عطا کراں گا، اور میرے یہ بھی یقین ہے کہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جدوں میں منگا گا تو اپنے وعدے کو پورا بھی کرے گا۔ اے گلاں کیتیاں سن کرو تو
وہ ایت پڑھتے ہیں اور آتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کہ اللہ تسی خود فرمایا اور تواڈے وعدے دے مطابق میں تواڈے کو مانگ رہا مینوں عطا کرو، اور آندے کی میں اللہ مینوں تو اسلام کی نعمت دی، میرے والدین کو بھی اسلام کی نعمت دے نال سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ میری تیرے کو کوئی دعا ہے کہ میری موت آئے کہ اس دین اسلام دے اٹھیا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے پورے صحابہ کے نالوں محب سنت اللہ کو عطا فرمایا۔ اس بات سے کوئی بھی دعا بندہ رب کو منگے یقین کامل کے نال کہ اللہ کو اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن سعود ابو مسلم خرسانی رحمت اللہ علیہ، ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا نام ہے عبداللہ بن سعود رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، بہت جید تابعی یمن سے پیدا ہوئے کہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کہ یمن کے اندر ایک اسود انسی نامی بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سارے یمن والے لوگ اسد انسی کو اپنا رسول ماننے لگ گئے، نبوت کے دعوے کے پیروکار ہو گئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے وہی نبوت کا انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں اس کو پیغمبر اور رسول نہیں مانتا، کیونکہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے۔ اسود انسی نے اپنی فوج بھیجی کہ جاؤ جا کے ابو مسلم خرسانی کو میرے کو لے کے آؤ۔ ابو مسلم خرسانی رحمت اللہ علیہ اسود انسی نے دربار سے حاضر ہو گئے۔ اسود انسی نے کہا اے ابو مسلم خرسانی، میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ کیا میری رسالت کو، میری نبوت کو، میری پیغمبریت کو تو ماننا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو مسلم خرسانی جواب نہیں دے رہے، خاموش رہے۔ اور دوبارہ آندے اے ابو مسلم، میری نبوت کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ میری رسالت کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی خاموش نے جواب نہیں دے رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ تیرا میری نبوت کے متعلق کی خیال ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تیری بات سن ہی نہیں رہا، میرے کانوں سے تیری آواز نہیں آ رہی۔ کہ اس بندے نے دوبارہ الفاظ بیان کیتے کہ مدینے کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فوری طور پہ بول اٹھے کہ وہ خاتم النبیین نے، وہ پیغمبر کائنات نے، وہ امام الانبیاء نے، اور مالی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ما محمد الا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا اسد انسی ایک کائنات سردار پیغمبر ہے، وہ تو بعد نبوت دا سارے دروازے بند ہو گئے، آقا آخری نبی بن کے آئے ہیں، انہاں تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے نبوت ختم ہو گئی، آج تو بعد نبوت کا کوئی دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کذاب ہو سکتا ہے، پیغمبر نہیں ہو سکتا، لعین ہو سکتا ہے،
لیکن پیغمبر نہیں ہو سکتا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں. ابو مسلم خرسانی نو اسد انسی فضلے دس میرے بارے دین کے راکی خیال ہے. ابو مسلم خورانی خاموشی دے نال نے جدو حضور دے بارے پوچھ رہے کہ حضرت ابو مسلم خورانی آندے نے فَقَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اسد انسی کو غصہ آ گیا اور انہیں کیا اپنے فوجیاں کو حکم دے دیتا، اپنے قریدیاں دے اندر اعلان کر دیتا کہ بہت بڑی خندق کو کھود لیا جائے اور بالن دے نال موٹیاں لکڑاں نال بھر لیا جائے. کئی دن تک لکڑاں جمع ہو گئیاں، آگ باز کی جاندی ہے. اسد انسی نے حکم دے دیتا کہ میری نبوت کا انکار کرنے والا، میری رسالت کا انکار کرنے والا ابو مسلم خولانی نو پکڑو، اس آگ دے اندر سڑ دیو. کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے پکڑے کہ آگ دے اندر سڑ دیتے. ہن دیکھیے دعا دا انداز اور پھر رب تعالیٰ دی قبول کرن دا انداز دیکھیے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں مینوں انہوں نے آگ دے اندر چھٹی ہے کہ میں رب دے کولوں سوال کیتا اللہ اس آگ دے اندر آن والا میں پہلا بندہ نہیں، میرے کو پہلے آگ دے اندر ابراہیم خلیل اللہ بھی آ گئے کہ جدوں وہ آیا سی تو عرشاں تو حکم جاری فرما دیتے سن یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم. اللہ اس کو آگ چوں بچا لیا. میں ماننا ہوں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ نہیں، میں ابراہیم جیسا نہیں، میں پیغمبر نہیں، میری شان کے مقام ابراہیم جیسا نہیں. لیکن اللہ نہ تیری قدرت سے کمی آئی، نہ تیری شان سے کمی آئی، نہ تیرے مقام سے کمی آئی. تو آج بھی جس طرح ابراہیم نو آگ چوں بچایا سی، چیخا چوں بچا لیا سی، اے کئی میلاں تک دوڑتی ہوئی آگ، کئی میلاں تک چھالا مارتی ہوئی آگ میرے سامنے آ چکی ہے. آج ابو مسلم خرسانی نو بھی انہاں دے کولوں اس آگ کو بچا لا کہ ناری پڑھتے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تو تے ہوئے جدے اندر پوری کائنات دے ہاتھ دیاں بادشاہاں جدے ہاتھ دے اندر میں اللہ تو تے ہوئے جڑا ہر چیز تے قادر ہے. یہ ابراہیم نو آگ کو بچا لیا ہے. آج ابو مسلم خرسانی نو بھی اس آگ دے کو بچا لیا ہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی، ختم ہو گئی کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اپنے قمیض اور جسم چاڑتے ہویا اس آگ چوں باہر نکلے کہ جدوں اسود انسی نے دیکھا تے حیران ہو گیا کہ ابو مسلم خولانی دا ایک بال بھی اتنی بڑی چیخا جلا نہیں سکی. اینو آنے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ میرے توکل میرے کر لو، ایمان میرے لے آؤ، گلاں میریاں مان لو، پھر میں تمہیں اگ چوں ہی بچا لواں گا. ابو مسلم خرسانی کو آگ چوں بچا لیا گیا. قریدیاں نے کیا اسد اے اسود اگر ابو مسلم خولانی ساڑھے علاقے یمن چلے گا تیری رسالت واسطے چنگا نہیں، تیری نبوت واسطے چنگا نہیں، تیری پیغمبریت واسطے چنگا نہیں، ساڑھے واسطے یہ چنگا نہیں. یا انہوں کسی بھی طریقے مار دیتا جائے، یا انہوں جلا ختم کر دیتا جائے، اپنے یمن چوں کر دیتا جائے. اسود انسی سمجھ گیا کہ جنہوں آگ جلا نہیں سکی. اللہ دی قسم ہواواں نقصان نہیں دے سکن گیا، کوئی تیر انہوں نقصان نہیں بچا سکن گے، پانی انہوں ڈبو نہیں سکن گے، گولیاں ادھر زخم نہیں کر سکن گیا، تلواراں ادھر سار نہیں کر سکن گیا. سمجھ گیا کہ کوئی راز ہے جلاوت نہیں گا، اپنے شہر چوں انہوں جلاوت کر دیتا جائے. اسود انسی نے انہوں بلایا حضرت
مسلم فلانی نو کیا بھی تینوں اسی اپنے علاقے چو باہر کرنا چاہنے ہیں؟ دس کڑے علاقے چ جانا چاہتا ہے؟ آندہ ہے میرا ہی کوئی علاقہ ہے مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرنا چاہتے ہو تو میں مدینے بھیج دیو۔ ابو مسلم فلانی مدینے آ گئے، مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، انہاں دے اگ چوں بچن دے واقعات پورے عالم دے اندر مشہور ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر دی حکومت میں انہاں تک بھی گلاں پہنچ گئیاں نے۔ یمن دے اندر اللہ پاک نے ثانی ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جس طرح ابراہیم کو آگ چوں بچایا ہے، ایک ابو مسلم فلانی ہے جنہوں اللہ پاک نے آگ چوں بچایا ہے۔ اس طرح جدوں مسجد نبوی دے اندر ابو مسلم فلانی پہنچ رہے ہیں تے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے سامنے دعاواں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں تے رب کو منگ کی رہے ہیں۔ اللہ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کسی دی موڑدا کوئی نہیں، اللہ تو کسی دا دل توڑدا کوئی نہیں، اللہ تو کسی دی خواہشاں نوں ادھورا رہن دیندا کوئی نہیں۔ اج میں عمر دل کو دعا کردا پیا ہاں جڑا یمن دے اندر خلیل اللہ دا معجزہ پیدا کرنے والا اگ تو بچن والا ابو مسلم فلانی ہے، جب تک وہ دین نال میری ملاقات نہ کروائے اتنی دیر تک مینوں موت نہیں آنی چاہیے۔ رب کو دعاواں کرے ہیں۔ ابو مسلم فلانی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے، 2 رکعتاں ادا کیتیاں، عمر دے سامنے آ گئے۔ عمر پوچھتے نے اے آنے والے مسافر دستے سے کیڑے علاقے چوں آئے ہیں؟ ابو مسلم فلانی فرماندے نے میں یمن چوں چل کے آیا، جو یمن دا نام سنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر تجسس پڑ گیا۔ کہنے لگے ابو مسلم اے آنے والے مسافر، اتھے ایک ابو مسلم ہے جنہوں اللہ پاک نے آگ چوں اسی طرح ہی بچایا ہے جس طرح ابراہیم نے آگ چوں بچایا سی۔ کیا وہ دے بارے تینوں پتہ ہے؟ کوئی ہے وہ دے بارے خبرہ؟ حضرت ابو مسلم فلانی فرمان لگے اے دعا کرنے والے عمر، جس رب کو دعا مانگ تو کر رہے ہیں اس رب کو دعا مانگ کر کے میں آگ چوں بچ گیا تے تو رب کو دعا مانگ کیتیاں تے رب نے میریاں ملاقاتاں تیرے نال کروا دتیاں نے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے نے منگن والا تے ہوئے، میرے سامنے ہاتھ پھیلان والا تے ہوئے، رب ذوالجلال دی قسم ہے میں تہاڈی شہادت کو بھی اللہ فرماتے نے قریباں میں دعاواں نو قبول فرمانا۔ کافی وقت گزرتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آ جاتا ہے۔ یہی ابو مسلم خرسانی فلانی رحمت اللہ علیہ چند صحابہ نال لیا، چند جنگجوؤں نال لیا کہ کسی جزیرے دی طرف جا رہے ہیں کہ آؤ اپن چلیے جزیرے دی طرف جا کے وہ فتح کرنے ہیں تے جہاد کرنے ہیں۔ جو جزیرے دے کنارے تے پہنچتے ہیں نا، اس کنارے تے پہنچن تو پہلے ایک دریا ہے اور دریا دے اندر طغیانی بہت زیادہ ہے، اتنی طغیانی ہے کہ بندے اس پانی کو دیکھ کے حیران ہو گئے اور پریشان ہیں کہ دریا عبور کر سکتے نہیں، کھان واسطے اتنا راشن موجود نہیں کہ واپس مدینے دے اندر چلے جائیے۔ حضرت ابو مسلم فلانی رحمت اللہ علیہ اس طرح سامنے کھڑے ہیں، فوجی آتے ہیں ابو مسلم آج پہ بروائی دکھائی اگے دریا ہے، اس پانی چوں اسی عبور نہیں کر سکتے، اس پانی کو پار نہیں کر سکتے، پیچھے اسی واپس مدینے جا نہیں سکتے، موت واقع ہو جائے گی۔ ابو مسلم فلانی آتے ہیں پریشان ہوں دی لوڑ کوئی نہیں، جس رب نے اگ چوں بچایا سی آج وہ رب اس پانی کو بھی بچا لے گا۔ کہ انداز وہی بے تکلفی۔ ابو مسلم نے اپنی سوٹی چکی تے دریا دے کنڈے تے چلے گئے تے جا کے اس طرح پانی نو لاٹھی مار کے آندے نے اے اللہ ایک ویلا سی موسیٰ اپنی قوم نو لے کے دریا دے کنڈے تے پہنچ گیا سی، انہیں آسا ماریا سی تے دریا چ سڑکاں بن گئیاں سن۔ اج ابو مسلم فلانی اپنی فوج نو لے کے دریا دے کنڈے تے کھڑا ہے تے میں موسیٰ تے ہے کوئی نہیں کہ میں پانی دے اوپر لاٹھی ماراں تے سڑکاں بن جان۔
اللہ موسیٰ تے کلیم اللہ سن میں او دے جیسا تے نہیں لیکن اللہ میں تیرے یقین ہے تو ایک مرتبہ میں اگ چوں بھی بچایا سی اج میں امید ہے کہ اس پانی کو بھی بچائے گا اللہ میں تے موسیٰ نہیں لیکن تو تے وہی رب ہے میں تے موسیٰ نہیں تو تے وہی خالق ہے میریاں تے وہ طاقتاں نہیں لیکن تیریاں طاقتاں سے کمی آئی کوئی نہیں اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر انہی آیت پڑھیے لاٹھی نو اس طرح دریا کے اندر مارن لگ دے نے فوجی آنے نے ابو مسلم کلامی تو موسیٰ نہیں تیری چھوٹی جو پاور کوئی نہیں اس طرح جو لاٹھی ماری پانی کے اندر لاٹھی ماری یہ سڑکاں نہیں بنیاں لاٹھی مارتے گئے تے ناری ابو مسلم کلامی نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی تھی ارے چھلانگ لگ کے پاؤں پانی جتے بات چلان دے نے کہ اسے درہ دے اندر اللہ پاک نے سڑک نو پہلے بنا دیتا ہے دونوں سڑک دے پانی کو روک کے بکھا دیتا ہے ایوے دعا دے انداز بے تکلفی ہوئے اپنے رب دے یقین ہوئے اللہ دوبارہ معجزات عام لوگوں کو بھی عطا کر دیندے نے دکھلا دیندے نے نہ ابو مسلم خلانی ابراہیم خلیل اللہ نے نہ پیغمبر ہے نہ پیغمبر کا صاحبزادہ ہے نہ صحابی ہے نہ خلیفہ ہے ایک عام جا آدمی ہے لیکن لو اللہ نہ لگ گئی پیار اللہ نہ بہ گیا تو کر اللہ دے آ گیا محبتہ میرے رب نہ بہ گئیاں یاریاں اللہ نہ لگ گئیاں نے دریاواں نے پانی راستے دے دیتے جنہوں حضرت ابو مسلم خلامی پانی نو عبور کر رہے ہیں فوجاں نال جا رہیاں نے کہ ابو مسلم آندے نے کنارے دیتے جا کے وہ میرے سپاہیوں اگر کسی دا ایک تیلے برابر بھی نقصان ہو گیا ہے تو دستو میں اللہ نو آگ لینا سڑا نقصان اللہ پورا فرما دیں گے اتنا یقین ابو مسلم خلالیوں اس واسطے رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے میرے سونے پیغمبر اے کائنات کے سردار پیغمبر اے میرے حبیب پیغمبر اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے لاڈلے پیغمبر جدو آکے تواڈے کو سوال کرن میرے بارے پوچھ دے نے میرے بندے آکے میریاں گلاں کر دے نے انہاں نو جواب دے دیو انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان جس مالک نے تینوں پیدا کر لیا جس نے 6 فٹ کا جسم دے دیتا 5-7 فٹ کا جسم عطا کر دیتا ہے اور رب فرما رہے ہیں اے میرے بندے میں تینوں پیدا کر کے بھولیا بھی نہیں تیرے تو روبردانی بھی نہیں کی تھی تیرے تو منہ بھی نہیں موڑیا مگرا تیرا کام ہے آسمان پہ قبول کر لینا میں عرش والے دا کام ہے اللہ تسی دے آسمانہ پہ اللہ تسی دے ستویں آسمان پہ ستویں آسمان کو بھی ہوتے اپنی کرسی دے کرسی کو بھی ہوتے اپنے فرشتے براہمان ہو سڑیاں دعاواں کس طرح تیرے کو پہنچ گیا اللہ فرماندے نے نانا میرے بندے ایسا خیال دل دن کا نہ لے کے آنا سیدھی تے پوڑی کا خیال لے کے نہ آنا انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون میرے بندے میں تیری شارگ نالوں میں زیادہ قریب ہوں ارے تو وہ بات سوچتا بھی نہیں جڑی بات عرش والا رب فرماؤں ہے میرے کل پہنچ جاندی ہے آج دے بارے بھی سن سیدنا عمر فاروق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دا آخری حج کر دینے حج کر کے میدان مینا دے اندروں آگے وادی بطحا تے آئے چادر بچھا کے بیٹھ جاندے نے کہ آسمان دی طرف نگاہاں اٹھا لیاں تے رب دے نال گلاں کرنا گئے فرمایا اللہ ہن جڑا ہے امت دا جسم بوڑھا ہو گیا جسم دے اندر ہڈیاں چوندے ختم ہو گئی میں کمزور ہو گیا ہوں میری عمر پوری ہو چکی ہے میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں سر دے بال سفید ہو گئے میری طاقتاں ختم
ختم ہو گئی اللہ تیرے دین نو میں دور دور تک پھیلا دیتا ہے ساڈے 22 لاکھ مربع میل تک تیرے دین دیاں حکمرانیاں قائم کر دیتیاں سرحداں نو پھیلا دیتا ہے اللہ میرا دل کردا ہے ہن میں تیرے نال ملاقاتاں کر لواں میں تیرے نال ملاقاتاں کرنا چاہنا وا انی دعا کردے نے نال ہی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں کو پوچھ لے نے اپنے لوگاں نو آندے نے او میرے جوانوں میرے صحابہ اہل مدینہ اے میرے ساتھیوں دسو تے صحیح عمر میں تواڈے نال انصاف کیتا ہے یا نہیں عدل و انصاف کیتا ہے یا نہیں تواڈے نال پیار والا معاملہ کیتا ہے یا نہیں سارے دوست آندے نے عمر یار جیسا انصاف تو کیتا ہے کائنات کے اندر کسی کو اور تو نہیں کی جا سکتی انبیاء تو بعد جدوں انی کا گل کیتی رب نال گلاں ملا لیاں اللہ میں تیرے نال گل کرنا چاہنا وا دیکھ لا تیری مخلوق میں تیرا راضی ہے تیری مخلوق میں تے خوش ہے میں حکمرانیاں دے حق ادا کیتے نے میریاں تین دعاواں نے میں دعا کرنا لگا اللہ مینوں موت دئی تے شہادت دی عطا فرمائی موت دئی تے شہادت دی عطا فرمائی کہ اللہ دوسری دعا میری اے وے کہ مینوں موت دئی تے مدینہ الرسول دے اندر عطا فرمائی جدوں اینی گل کیتی ساتھی ویکھ کے پریشان ہو گئے عمر شہادت دی موت تے ہے بھی مدینہ الرسول دے اندر اے گل سجدی نہیں پھبدی نہیں کس دی جرأت ہے کہ مدینے دے اندر آ کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دائے حضرت عمر نے دعا کی تھی شرطاں لگا دیاں تو اللہ موت چاہیے تے شہادت دی چاہیے موت چاہیے تے مدینہ الرسول دی چاہیے ایک دعا اور کرنا چاہتے ہیں لیکن زبان پہ لے کے نہیں آئے دل دی خواہش ہے میرا رب دل دیاں گلاں سنو والا زبان پہ کلمات نہیں ادا کیتے 3 دن گزرتے نے 27 ذوالحجہ دا دن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر فجر دی نماز دے اندر شہید کر دیتا جاتا ہے جدوں 2 دعاواں قبول ہو گئیاں شہادت بھی مل گئی تو اور اللہ پاک نے مدینہ الرسول دے اندر موت بھی عطا کر دیتی ایک دعا ایسی ہے جدا انہوں نے تذکرہ کسی نال کیتا نہیں دل دے اندر ہی خواہش ہے کہ اللہ میری دل دی خواہش ہے کہ سونے رسول دا پڑوس عطا کر دمی کہ اللہ پاک نے بغیر بولن تو بغیر دعا کرن تو عمر دے دل دے ارادے سمجھ گئے کہ میرے محبوب پیغمبر دے روزے دے اندر عمر کو پڑوس بھی عطا کر دیتا ہے اے میرا رب شانہ والا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ سارے ذرا بولو محبت نال رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق دے عمران نے شام دیاں حکمرانیاں کر رہے نے 62 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے ادھی دنیا تو زیادہ تے اسلام کی سرحداں بلند فرمائیاں انہاں دے دور دے اندر انہاں دے دور خلافت دے اندر قید پہ گیا آسمان تو بارشاں بند ہو گئیاں سارے لوگ جمع ہو کے حضرت امیر معاویہ دے کول آئے فرمایا خال المسلمین جی امیر المومنین جی کاتب وحی جی کاتب القرآن جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے آگے اپنا کر دینے دعا کرو اللہ بادشاہ عطا کر دین قید سالیاں پہ گئیاں نے رستے خوشک ہو گئے جانور جڑے چلاوا کی وجہ تو مر رہے نے انسان جڑے بلبلا رہے نے دعا کرو اللہ آسمان کو بادشاہ نازل کر دے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میرے دوستوں اعلان کر دو چلو آج اپن جا کے سن کے رسول نو ادا کریے جا کے نفسلات الاستسقاء پڑھنے ہم میدان چ جمع ہوئے 2 رکعتاں نماز پڑھیاں بارش دیاں منبر تے براہمان ہو گئے خطبہ دیتا ہے کہ اللہ نے گلاں کرن لگے 2 گلاں رب نال کیتیاں فرمایا شاہ والیا ربا
کھلو گے تیرا سونا رسول خطبہ دے رہا سی ایک آن والے نے آگے کیا سی اے آقا دی دعا کرو تسی اللہ سویا میرے نبی دے ٹائم تے بارشاں پا دتیاں سن تے پورا ہفتہ بارش جاری رہی سی جدوں آقا دنیا تو چلے گئے حضور دنیا تو چلے گئے عمر دے دور کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذریعے پہ کو دعا کیتی سی کہ جدوں عباس نے ہاتھ اٹھائے سن کہ سونے ربا تو عباس دیاں ہاتھاں نوں خالی نہیں سی موڑیا اج میں امیر المومنین حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے سامنے ایک ایسے بندے دا واسطہ دین لگا ایسے بندے کو تیرے سامنے کھڑا کر لگا جڑا پورے دمشق تو بڑا متقی ہے تیرا یار ہے تیرا سجن ہے اور جدا نام ہے حضرت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کینی کا گل گئی حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاویہ دے بیٹے نے یزید او نہیں یہ صحابی رسول نے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب تو بڑے متقی نے انہوں اگے کر لیا کہ ناری آقا دے حبیب پیغمبر دے صحابی حضرت میرے معاویہ فرمان لگیا یزید تو اللہ دا متقی اور اللہ تے توکل رکھنے والا بندہ ہے اج رب کو ایسی دعا کرنی ہے اتنی دیر تک تیرے ہاتھ تھلے نہیں آنے چاہیے جنی دیر تک اللہ آسمان کو بارش کے قطرے زمین تے نازل نہ فرما دے اس طرح یزید نے چکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر لگے اور دعا کرتے پہنے صحابہ بیان کر دینے تابعین بیان کر دینے کہ یزید دیا تو چکن دی دیر سی آسمان تے توپلیاں شکاٹے کوئی بادلی بھی موجود کوئی نہیں ہاتھ آسمان دی طرف جائی رہے سن کہ آسمان تے بادل بننا شروع ہو گئے اور نال بادل پھیلتے رہے نال بارش پھیلتی رہی اللہ نے کہہ تو خوشحالیاں دے اندر چین فرما دیتا ہے اے میرے اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آتے سینا رب دے سامنے بیٹھ کے منگتے سینا بیت قلبی والے انداز رب اپنا دے سینا ایک اور بات سنیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحدہ جدو عبور کر لیا 62 لاکھ مربع میل تک انہاں دی حکمرانی بن گئی کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول بلایا فرمایا عقبہ 10,000 لوگ لے جا 10,000 دی فوج لے کے افریقہ دے اندر چلا جا افریقہ پورا فتح کرنا ہے کوئی سے ابھی بھی واپس نہ آئے فتح کرن تو بعد اور جس شہر میں آباد کاریاں کرنے آنے چھاؤنیاں بنا کے دین اسلام کا پرچار کرنا ہے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کی فوج لے کے افریقہ دے اندر چلے گئے افریقہ سارا فتح کر لے واپس آن لگے عقبہ بن نافع فرماندے رہے ہو میرے فوجیو حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سی کہ واپس نہیں آنا بلکہ اتنی چھوڑیاں قائم کرنے آنے جنگل کے اندر گزرایا فرمایا 10,000 جتنے بھی فوجی نے سارے دے سارے اس جنگل کے اندر خیمے لگا لو اسی شہر بات کرانگے اس جنگل کے اندر کرانگے آج بھی تاریخ گواہ ہے اس وقت اندازہ کیجئے پوری دنیا دے سب تو خطرناک ترین جنگلات آج بھی اگر دنیا پہ موجود ہیں کہ افریقہ دے موجود ہیں اور اس وقت جو ادھی دنیا جنگلات پہ موجود آئی اس وقت کتنے خطرناک ہوں گے حضرت عقبہ بن نافع دے فوجی کہنے لگے او عقبہ پتہ ہی ہے افریقہ دے جنگلات میں جن اندر اتنے موذی جانور بھی موجود ہیں درندے بھی موجود ہیں سانو رات چیر پھاڑ کر دیں گے دن چڑھنے تک کوئی بچے گا نہیں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے فوجیوں کے سپاہیوں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں جس رب سے اسی نکلے ہیں جس رب کے دین کی خاطر نکلے ہیں آج اس رب کو پکارنے ہیں رب سڑیوں پکارا خالی نہیں ملائے گا اس رب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ چکے ہیں کہ اللہ دے کنوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے کو طاقت کوئی نہیں لیکن تیرے کو طاقت کی کمی کوئی نہیں میری آواز جو زور کوئی نہیں تیری آواز پہ قدرت اندر کمی کوئی نہیں جس طرح چیڑی دی
دی آواز اٹھا کے سلیمان پیغمبر دے کن چ پا سکنا ہے اج میری آواز نو پورے جنگل دے اندر کما بھی سکنا ہے کہ انہاں دے اثر بھی کروا سکنا ہے دعا کرن تو بعد حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی یا حشرات اے جنگل دے درندوں جنگل دے پرندوں جنگل دے موذی جانوروں امت محمدیہ دا غلام تانوں آرڈر دے رہے ہیں کہ اے پورا جنگل خالی کر دیو تے اسلام دیاں فوجاں نے رات گزارنی ہے مورخین لکھدے نے کہ اجے اعلان کرن دی دیر سی کہ جتنے بھی جانور بڑے بڑے شیر بڑے بڑے رچتے چیتے بڑے بڑے سپ دے گھومے اپنے بچیاں نو اپنی منہاں دے اندر لے آئے تے جنگل خالی کر کے جا رہے نے اے میری استوائی دا سالہ کا عبادی فَإِنِّي أَدْنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا دنیا کائنات لوگوں اللہ محبت کرنے والا اللہ پیار کرنے والا اللہ عزت والا اللہ اکرام والا جیڑا بندہ میرے رب دے وقت طرف آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لے اللہ ارشاد فرماتے نے مینوں حیا آندی ہے کہ میں اپنے بندے دے ہتھاں نوں خالی لٹا دیواں ایک اور روایت سنیے آخری حدیث سنیے صحیح بخاری دی آقا فرماتے نے ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له آقا فرماتے نے جدوں رات دا آخری پہر ہو جاندا ہے دنیا کائنات سو جاندی ہے رات دیاں تنہائیاں دے اندر جا کے اپنے بستریاں دے اندر آرام فرما رہے ہوندے ہو عرش والا رب اس وقت بھی تہاڈی فکر دے اندر عرش والا رب اس وقت بھی تہاڈے نال اپنا تعلق مضبوط کرن دی خاطر آسمان دنیا تے آ کے آوازاں لگاندے نے میں یدعونی فاستجیب له ہے کوئی میرے کو دعا کرنے والا ہے کوئی میرے کو منگن والا ہے کوئی دعا میں تو دے اندر مبتلا ہے کوئی اپنے رزق دیاں پریشانیاں سنان والا ہے کوئی مصیبتاں دے اندر مبتلا ہے کوئی پریشانیاں دے اندر مبتلا آ کے آنکھاں جو آنسو تو بہا دے عرش والا رب فرماتا ہے فاستجیب له میں تیریاں دعاواں قبول فرما لواں گا میں یسألنی فأعطیہ ہے کوئی رزق کا تنگ دست ہے کوئی گڈی دا طالب ہے کوئی کوٹھے بنگلیاں رزق دا طالب آگے دعا میرے کو منگے میں اس کو عطا کر دیاں گا میں یستغفرنی فاغفر له اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا دے تے آ کے آندے نے ساری رات گزر گئی ساری زندگی گزر گئی میرے تو دور ہو کے گزار دیتی میرے تو بگانے ہو کے گزار دیتی میری نافرمانیاں دے اندر گزار دیتی آؤ آگے ہم توبہ کر لو میں تھوڑی دعا نو قبول فرما کے تھوڑی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا میرے عزیز دوستو اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کوئی بھی مسئلہ ہوئے کوئی بھی مسائل ہوئے ہمیشہ آ کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے بے تکلفی کے ساتھ بات کر لینا تو ایڈا کام ہے عرش والا رب فرماتا ہے ہر دعا کو قبول کرنا میں عرش والے رب کا کام ہے وقت بھی قیمتی آ رہے ہیں کڑیاں بھی قیمتی آ رہی ہیں اور رمضان کی آمد تو پہلے اپنا تعلق اللہ دے نال ایسا بنا لے اپنا رشتہ اللہ دے نال ایسا جوڑ لے اپنی محبت اللہ نال ایسی پالا اپنا پیار اللہ نال ایسا جوڑ لے کہ زمین پہ بیٹھ کے دعا تو کرے عرش والا رب فرمائے میرا بندہ میرے کو مانگ رہے ہیں میرے فرشتے کو فوری عطا فرما دیو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی
سانو اپنے کو منگ کے پھر اللہ تعالیٰ سانو بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد